بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قواعد زبان فارسی ہم مختلف مصادر سے ان کے اسم فاعل، اسم مفعول اور خصوصی طور پر حاصل مصادر پڑھ رہے ہیں۔ تو کل حروف تہجی کے اعتبار سے کاف کے مصادر چل رہے تھے، اور آج جس مصدر سے آغاز ہوگا وہ ایک تو کاہیدن ہم نے پڑھا تھا، کاہیدن اور کاستن۔ تو میں نے کہا تھا کہ دونوں کا جو فعل مضارع ہے وہ ایک جیسا آئے گا، البتہ اس میں مفعول کاستہ اور کاہیدن سے کاہیدہ آئے گا۔ پھر یہ بھی کہا تھا کہ کاہیدن سے کاہش حاصل مصدر بنتا ہے، تو اگر کوئی کاستن کچھ بھی چل رہا ہو تو وہاں بھی کاہش حاصل مصدر استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مصدر جی جی کندن، کندن اور کندیدن دونوں کا معنی ایک ہی ہے، مترادف ہیں۔ تو کندن کا تو بنے گا فعل مضارع کند، تو پھر کند سے کنی، اور کنی سے بنے گا فعل امر کن، تو پھر کنندہ، اس میں فاعل بن جائے گا جی کنندہ۔ یہ پھر حرکت کا ہی فرق ہوگا کنندہ اور کنندہ میں۔ کنندہ کرنے والا یعنی کوئی بھی کام، اور کنندہ کھودنے والا۔ اور اس میں مفعول تو ظاہر ہے کندہ آ جائے گا، اور کندیدن سے کندد فعل مضارع بنے گا جی کندد، یعنی اس میں ایک دال کا مزید اضافہ ہو گیا۔ تو پھر کندی سے فعل امر بنے گا کند، تو پھر عام استعمال نہیں کرتے لیکن اس میں فاعل کیسی بنے گا کندندہ، تو عام جو ہے وہ کنندہ استعمال کر دیتے ہیں لیکن اس سے کندندہ بنے گا۔ تو اس میں مفعول تو ظاہر ہے کندیدہ استعمال ہوگا، اور حاصل مصدر اس کا عموماً استعمال نہیں ہوتا۔ اگلا مصدر جی کوفتن، اس کا فعل مضارع بنتا ہے جی کوبد۔ اس کو عموماً کوبد بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کھینچ کے پڑھتے ہیں کوبد۔ تو پھر کوبی سے بنے گا جی کوب فعل امر، اور پھر اس میں فاعل بن جائے گا کوبندہ، کوٹنے والا۔ اور اس سے جو ایک کوبان اور نون غنہ پڑھیں گے تو کوباں، اس میں فاعل سمائی بھی چلتا ہے، اور اس میں فاعل ترکیبی جو ہے وہ کوب لگا کے بنا لیتے ہیں، جیسے زرکوب، سونا کوٹنے والا، زرکوب سونا کوٹنے والا۔ اور اس میں مفعول تو ظاہر ہے کوفتہ یا کوفتہ، یعنی واو کو معروف بھی پڑھا جاتا ہے، واو کو مجہول بھی پڑھا جاتا ہے۔ مجہول پڑھیں گے تو کوفتہ، معروف پڑھیں گے تو کوفتہ۔ جو گوشت کا کچھ حصہ کوٹ کوٹ کے اور بالکل قیمہ بنا کے چھوٹا کر کے تو پھر اس کو اکٹھا کر کے کرتے ہیں تو اس کو بھی کوفتہ ہی کہتے ہیں نا، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ اور اس کا جو فعل ماضی ہے کوفت، وہ حاصل مصدر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہمارے اردو میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ مجھے پرسوں بھی اور کل بھی بہت کوفت ہوئی، تو یہ اس طرح، یا آپ کی بات سن کر بہت کوفت ہوئی، یا یہ عمل دیکھ کر بہت کوفت ہوئی۔ اس میں مجازی معنی ہے، یعنی وہ ایک قسم کا ذہن کوٹا جا رہا ہوتا ہے، بار بار جو ایک بات آ رہی ہے، بار بار ایک خیال کا تھوڑا لگ رہا ہے دماغ کو، ٹھیک ہے جی۔
گشتن نہیں، کاف کی ابھی ختم تو نہیں ہوئی. اچھا جی، گاف کی شروع ہو گئے تو گزشتن اس کا فعل مضارع بنتا ہے جی گزرد. گزرد تو پھر اس سے گزری، تو شعر میں گزری بھی کہیں نہ کہیں آ جائے گا. تو گزری سے پھر بنے گا جی بے گزر، تو پھر بے گزر سے یہ بنے گا جی اس کا یعنی انداز جو ہے نا وہ گزر فعل امر بنے گا نا، تو نون ساکن ہے تو گزرن اور دال ہدا، گزرندہ، گزرندہ گزرنے والا، گزرندہ. اور اس میں مفعول تو ظاہر ہے گزشتہ، عام ہم استعمال کرتے ہیں. اور اس کا کتابوں میں حاصل مصدر اس طرح لکھا نہیں جاتا، لیکن فعل ماضی جو ہے نا گزشت، وہ استعمال ہوتا ہے. اچھا، اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، اس کا جو مصدر متعدی ہے وہ ضرور لکھ لیں، کیونکہ وہ گزشتن سے شین اور پھر تا آ گیا، تو اس سے پھر وہ فعل مضارع کو سامنے رکھ کے اس سے بنائیں گے گزرانیدن. یعنی جو فعل امر ہے نا گزر، اس کے ساتھ الف نیدن لگائیں گے، گزرانیدن، دوسرے کو گزارنا. آپ کسی کو پکڑ کے پل سے گزار رہے ہیں، تو کیچڑ سے گزار رہے ہیں، تو یہ گزرانیدن ہے. اگلا جی گزاشتن، تھوڑا سا اس میں فرق آیا ہے، تو اس میں الف کا اضافہ ہو گیا. گزارد، اس کا اس میں فاعل بن جائے گا جی گزارندہ، کیونکہ فعل امر گزار بنے گا نا تو پھر گزارندہ. اور اس میں مفعول تو ظاہر ہے گزاشتہ. اور یہ اس طرح ہمارے اردو میں بھی بولتے رہتے ہیں، فارسی میں بولتے رہتے ہیں، یعنی کہ گزاشتہ جو ہے اس میں مفعول ہے، لیکن گزاشتہ کو حاصل مصدر کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. آپ بے شک اس کو انڈر لائن کر لیں، لیکن حاصل مصدر بھی اس کا گزاشتہ استعمال ہوتا ہے. گزاشت بھی لکھ لیں تو گزاشتہ بھی استعمال ہوتا رہتا ہے. جی گرویدن، گرویدن سے جی بنے گا فعل مضارع گرود، گرود. تو پھر گرود جب بنے گا تو اس سے پھر گروی، تو فعل امر گرو ہو گیا تو گروندہ، اس میں فاعل بنے گا جی گروندہ. کم استعمال ہوتا ہے لیکن قیاسی اسی طرح ہی بنے گا. اور اس میں مفعول تو ظاہر ہے گرویدہ، کثرت سے استعمال بھی ہوتا ہے. تو اس کا جو فعل ماضی ہے گروید، اس کے ساتھ گی کا اسلوب ہے گرویدگی. تو اب گرویدگی کا معنی ہوگا رغبت کرنے کا نتیجہ. گردیدن، یہ اس کا معنی پھرنا اور ہو جانا، دو معنی ہیں. اس کا فعل مضارع بنتا ہے جی گردد، تو پھر گردی سے فعل امر بنے گا گرد، اور اس میں فاعل بن جائے گا گردندہ، گردندہ. اس کا جو اس میں فاعل سمائی ہے وہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے، گردان، اور کچھ گردان بھی پڑھ دیتے ہیں، اور نون غنہ پڑھیں گے تو گرداں، گرداں. تو گرداں کا مطلب ہوتا ہے پھرنے والا. اور اس میں فاعل ترکیبی جو بنتا ہے وہ گرد لگا کر بنا لیتے ہیں. مثلا ایک شخص گلیوں میں پھرتا رہتا ہے تو اسے کہتے ہیں کوچا گرد. تو کوچا گرد کا معنی ہوگا گلی میں پھرنے والا یا گلیوں میں پھرنے والا.
کوچہ ویسے تو واحد ہے نا، لیکن جب ایسے مقام پر مفرد لفظ استعمال ہو تو اس کا معنی پھر اس کو جنسی طور پر اس کا معنی لیا جاتا ہے. جنس کا معنی ہے انگریزی میں ایز اے ہول، تو اس کو ایز اے ہول لیا جاتا ہے، یعنی کہ یہاں کوچہ سے مراد کوچہا ہو جائے گا، یعنی گلیوں میں پھرنے والا. اب ایک وہ مجذوبہ عورت تھی، چند نام تھا اس کا، فوت ہو گئی ہے، تو وہ پورے محلے میں ہماری گلیوں میں پھرتی تھی. صبح کی نماز کے وقت ہمارے گھر میں آ کے اماں جی سے چائے پی کے، پہلی چائے، اور یہاں چائے پینے کے بعد پوری رات وہ گردش کرتی رہتی تھی. اس کا اصل مصدر بھی گردش ہے، وہ گردیدن کا، پتہ نہیں میں نے آپ کو لکھوایا کہ نہیں، ابھی آیا پہنچے نہیں، ٹھیک ہے، گردش. تو رات کو وہ سوتی نہیں تھی، پھر دن کا حصہ بھی کافی گردش ہی کرتی رہتی تھی. تو کوچہ گرد، وہ کوچہ گرد ہے. اور کتے بھی کوچہ گرد ہیں، پھرتے رہتے ہیں، جو عام کتے ہوتے ہیں. اور جو بلی ہوتی ہے یہ بھی پھرتی رہتی ہے، اس کو بھی کوچہ گرد کہتے ہیں. یہ ہر جگہ پھرتی ہے. تو یہ جو بلی اور کتے کا اور یہ جو معنی کیا ہے، یہ تو آپ کریں گے عبارت میں، جب عبارت میں کوئی جانوروں کی بات ہو رہی ہوگی اور وہاں آپ یہ بلی، اور ویسے عام اس کا معنی کریں گے گلیوں میں پھرنے والا، پھرنے والی، کوئی بھی ہو. اس میں مفعول ظاہر ہے گردیدہ بنے گا، اور حاصل مصدر پہلے ہی بتا دیا گردش. اگلا مصدر جی گریختن، اس کو کھینچ کر بھی پڑھتے ہیں، گریختن بھی پڑھتے ہیں، گریختن بھی پڑھتے ہیں. تو اس سے فعل مضارع جو ہے نا، اس میں خا آ گئی ہے نا، تو پھر فعل مضارع میں زا ضرور آئے گی. گریزد، تو فعل مضارع اس کا ہو گیا جی گریزد. اور پھر ظاہر ہے گریزی سے بنے گا گریزندہ، بھاگنے والا. اور ظاہر ہے اس میں مفعول تو گریختہ بنے گا. اور اس کا جو حاصل مصدر ہے، ہاں اس میں فاعل سمائی اس کا گریزان، اور نون غنہ پڑھیں گے تو گریزاں. یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. وہ آج کل ہم سے گریزاں ہے، تو گریزاں کا مطلب ہوا دور رہنے والا، دور بھاگنے والا. تو اس کا جو فعل امر ہے گریز، یہی حاصل مصدر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ بہت کم حاصل مصادر ہیں جو اپنی دوسری شکل میں آئے ہیں، وگرنہ کوئی فعل امر سے بنتا ہے، اور کوئی فعل ماضی سے بنتا ہے، اور کوئی فعل ماضی سے بنتا ہے گی لگا کر، کوئی فعل امر سے بنتا ہے شین لگا کر، اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ ان کی اپنی شکل ہے. اگلا مصدر جی گزاردن. یہ وہ جو ہم نے پہلا پڑھا ہے نا جی گزاشتن، اس کا فعل مضارع بھی گزارا دیا آئے گا. تو البتہ اس کا جو ہے اس میں مفعول وہ گزاردہ بن جائے گا. اور حاصل مصدر جو ہے نا، اب اس کا گزار بنے گا نا فعل امر، تو حاصل مصدر اس کا شین لگا کے بنائیں گے گزارش. تو اس گزاردن کا معنی، ایک معنی ادا کرنا بھی ہے، جیسے کہ مطلب گزارش کا مطلب ہے ادا کرنے کا نتیجہ. اور اس کا جو ہے نا، اس میں فاعل سمائی ترکیبی جو ہے وہ گزار لگا کے بنا لیتے ہیں. جیسے کہ ہمارے ہاں نماز گزار تو بہت ہی مشہور ہے. یہاں تھوڑا سا آپ، یہ بات تو اگلی ہے، تیسرے درجے کی بات ہے، یعنی صرف اور نحو کے بعد بلاغت کی بات ہے، لیکن ابھی کرنا ضروری ہے. گزاشتن کا بھی فعل مضارع ہے گزارت، تو اس سے بھی گزار بن گیا. اور
گزاردن کا فعل مضارع بھی ہے گزارت، تو اس سے بھی گزار بن گیا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ گزاردن کا معنی جو غالب ہے وہ ہے ادا کرنا، جیسے کہ ہم نے نماز گزار کہا۔ اب یہاں جو ہم کہیں گے نماز گزار، تو اس کا معنی ہوگا نماز ادا کرنے والا۔ تو راہ گزار کا معنی کیا ہوگا؟ راہ گزار کا معنی ہوگا رستہ عبور کرنے والا۔ اب اس کو لوگ راہ گزار کو راہ کے معنی میں لے لیتے ہیں، جو حقیقی معنی نہیں ہے۔ راہ گزر حقیقی معنی ہے راہ کا۔ راہ گزر سے آپ مراد لے سکتے ہیں راہ یعنی راستہ، لیکن راہ گزار سے مراد آپ، یہ جو گزاردن مصدر ہے اس کے مطابق راہ گزار سے مراد ہوگا راہ سے گزرنے والا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، آگے جا کے پھر آپ کو اگر ایسی بات ہوتی تو پھر نماز گزار کا یہاں معنی نماز ادا کرنے والا پھر نہ بنتا، یہاں پھر بنتا نماز کی جگہ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ دونوں کے درمیان فرق ہے۔ تو اس میں مفعول تو ظاہر ہے گزاردہ بنے گا، اور گزارش حاصل مصدر میں نے پہلے کہہ دیا ہے۔ کچھ کل سے طبیعت بھی بحال نہیں ہے اور گلے پر بھی بہت اثر ہے، تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ آ جاتا ہے نا، پسینہ بھی آ گیا ایک دم، وہ پنکھا بند ہوا پسینہ، پھر وہ ایک دم پنکھا شروع ہو گیا، تو اس سے بھی جسم پر وہ عجیب و غریب اثرات ہوتے ہیں۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خیریت سے صحت و سلامتی کے ساتھ یہ ہماری کلاس چلتی رہے، کیونکہ اب شروع کر بیٹھے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے یہ فارسی کی کلاس تو مکمل ہو۔ یہ جو گریختہ آپ ان کا نام لگا سکتے ہیں، گزرانندہ جو گذشتن سے اس میں فاعل بن رہا ہے وہ بھی آپ ان کا نام بنا سکتے ہیں۔ تو ایسے گریختگان جو ہیں، گریختگان جمع ہو گئی نا، ان کے پیش نظر یہ خیال ذہن میں بار بار آتا ہے کہ کم از کم یہ کلاس تو مکمل ہو، اللہ کرے یہ کلاس۔ ہاں نہیں، وہ جو آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا وہ اس پہ ہے، اچھی توقع رکھنا اور یعنی کہ مثبت سوچنا، یہ ٹھیک ہے۔ اگلا مصدر جی، گزیدن، کاٹ کھانا۔ اس کا فعل مضارع بنے گا گزاید، تو پھر گزائی سے فعل امر بنا جی گزا، تو اس میں حمزہ تو آئے گا، تو پھر یہ الف بھی آئے گا، یعنی گزا الف ہو گیا نا، تو اس یا کو ہٹا دیں گے تو یہ بنے گا، یعنی کہ گزایت سے گزائی اور یا ہٹ گیا، تو یہ الف بھی اس موقع پہ ہٹا دیتے ہیں تو گزندہ بنتا ہے، گزندہ۔ تو گزندہ کا مطلب ہوگا کاٹ کھانے والا۔ اب جیسے بھیڑ ہے، شہد کی مکھی ہے، اور یہ مینڈک ہے۔ مینڈک تو عموماً وہ نہیں کاٹتا، لیکن اس کا زہر جو ہے وہ سانپ سے بھی زیادہ ہے، مینڈک کا زہر سانپ سے بھی زیادہ ہے، اور یہ کوئی بہت ہی کم کاٹتا ہے، بہت ہی ظلم کرو اس پر تب۔ تو یہ سب گزندہ ہیں۔ تو اس میں مفعول تو ظاہر ہے گزیدہ بنے گا، اور اس کا جو فعل ماضی ہے گزید، اس کے ساتھ گی کا اسلوب، گزیدگی، کاٹنے کا نتیجہ۔ تو اس میں کبھی کبھی وہ اس میں فاعل ترکیبی گزا لگا کے بنا لیتے ہیں، کوئی خاص مثال میرے ذہن میں نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہی ہوگا، جیسے لب گزا،
لب گزا کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا لب کاٹنے والا. تو خیر یہ آگے کتابوں میں آئے گا. اگلا مصدر جی گساردن چھوڑنا. اس کا فعل مضارع گسارت بنے گا جی. تو پھر گساری سے گسار اور گسارندہ اس میں فاعل بن جائے گا. گسارندہ چھوڑنے والا. اور اس میں فاعل سمائی اس کا جو ہے نا جی وہ اس طرح بنا لیتے ہیں گسار لگا کے. جیسے غم گسار. تو غم گسار کا معنی ہوگا غم چھوڑنے والا. یعنی اس کا معنی ایسے کریں گے نا کہ غم ہے غم، تو غم کو وہ ایک قسم کا یعنی کہ اپنی جگہ سے ہٹا دیتا ہے. یہ مطلب ہے. چھوڑنے والے کا مطلب یہ ہے کہ غم ختم کرنے والا. غم گسار کا یہ معنی کر لیں یعنی غم کو دور کرنے والا، غم ختم کرنے والا. تو گسار لگا کے اس کے اس میں فاعل سمائی بنتے رہتے ہیں. تو ظاہر ہے جب گسار لگے گا تو ترکیبی بن جائے گا نا. اس میں مفعول اس کا گساردہ ہے، حاصل مصدر اس کا کوئی استعمال نہیں ہوتا. اس کے بعد کا مصدر جی ہاں اس کا عموماً پیش ہی پڑھتے ہیں گستردن. گستردن بچھانا. تو پھر اس کا فعل مضارع بنے گا جی گسترد. گسترد گسترد. تو اس کا تا کے اوپر زبر بھی پڑھ سکتے ہیں گسترد. آسانی بھی ہے. گسترد پیش بھی پڑھتے ہیں گسترد. تو پھر گستری سے بنے گا جی اس میں فعل امر بنے گا گستر. اور تو پھر اس سے اس میں فاعل بن جائے گا گسترندہ یا گسترندہ یا گسترندہ بچھانے والا. اور اس میں فاعل سمائی جو ہے وہ ترکیبی انداز میں بناتے ہیں یعنی کہ گستر لگا کر. اب کیا اس میں ہم کہیں گے لطف گستر، کرم گستر. یعنی ویسے تو نہیں وہ کیا جاتا نا، لیکن یہ چیز حصی تو نہیں ہے نا، لیکن مجازی معنی ہوگا. یعنی کرم بچھانے والا، لطف بچھانے والا مطلب یہ ہے کہ کرنے والا، کرم کرنے والا. ہمارے بزرگ بہت ہی کرم گستر ہیں. اس میں مفعول تو ظاہر ہے گستردہ یا گستردہ آئے گا. اگلا مصدر جی گشتن. ہاں اس کا یہ بالکل مترادف ہے ہونا، پھرنا. تو اس کا فعل مضارع وہی بنے گا گزرد. باقی اس کے وہی ہیں، البتہ اس کا اس میں مفعول جو ہے وہ گشتہ بنے گا. اور اس کا جو فعل ماضی ہے اس کے ساتھ گی کا اسلوب لگا کے گشتگی حاصل مصدر بناتے ہیں. لیکن عام فعل ماضی بھی اس کا حاصل مصدر کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا رہتا ہے. فلاں گشت پہ ہے، فلاں لوگ گشت پہ ہیں. تو گشت جو ہے وہ حاصل مصدر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. اگلا مصدر جی گماشتن مقرر کرنا. گمارد اس کا فعل مضارع بنتا ہے جی گمارد. تو پھر گماری سے بن جائے گا گمارندہ مقرر کرنے والا. تو باقی اس کے مشتقات حاصل مصدر وغیرہ استعمال نہیں ہوتے. اور اس میں مفعول تو گماشتہ بن جائے گا ظاہر ہے. اب گماشتہ جو ہے نا وہ کوئی بھی کچھ بھی مقرر کیا ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں یہ اردو میں خاص ٹرم کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے، منفی معنوں میں بھی کبھی استعمال ہو جاتا ہے سارا. جی اردو معنی بولیں جی. گزیدن بولا آپ نے.
گنجیدن، گاف کے اوپر پیش ہی پڑیں گے. اس کا فعل مضارع بنے گا جی گنجد. تو پھر گنج، اور اس میں فاعل اس کا ہم دیکھیں جی گنج ہے فعل امر، تو اب گنج فعل امر کے ساتھ ہم نے نون ساکن، تو پھر بنے گا گجن اور دا، گجندہ، گجندہ. یہ اس میں فاعل ہو گیا، اور گنجیدہ اس کا بن گیا اس میں مفعول. اور اس کا جو ہے نا گنج جو فعل امر ہے، گنجی سے گنج، تو اس کے ساتھ یہ الف اور شین کا جو اسلوب ہے وہ لگا لیتے ہیں، گنجائش. تو اب گنجائش کا مطلب ہوگا سمانے کا نتیجہ، یعنی ایک جگہ کسی کتاب کے رکھنے کی جگہ نہیں بن رہی تھی، لیکن پھر اس کو کچھ نہ کچھ کر کے دوسری کتابوں کو ہاتھ لگا کے اس کے لیے جگہ بنائی، تو ادھر وہ سما گئی، تو اسے کہیں گے گنجائش. اچھا، اب اردو میں بھی یہ اس طریقے سے استعمال ہوتا رہتا ہے، کچھ گنجائش نکالو جی، خاص کر اس ٹائم پہ جب اب چلو آپ تو میں نے اس لیے کہہ دیا کہ میں اب وہ کلاس ہے نا، تو آپ کے بجائے کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی 1000 روپے لے، 1000 روپے منہ سے بولے، تو یہ کہیں گے کچھ گنجائش. تو وہ پر کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے 50 روپے کم دے دو. ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک صاحب کتابوں کی دکان ہے، ایسے کتابیں دیکھتے دیکھتے ایک دم مجھے کہنے لگا کہ آپ کی عمر کتنی ہے. مجھے بہت عجیب سا لگا، وہ خود بھی ماشاءاللہ صاحب ریش تھے. تو میں خاموش رہا، پھر انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا جی 60 سال. تو کہتے کہ نا جی. تو میں نے کہا اگر آپ کو شک ہے تو 5 اوپر کر لیں. اگر 60 پہ شک ہے آپ کو، زیادہ بوڑھا سمجھ رہے ہیں، تو 5 اوپر کر لیں. اگلا مصدر جی گواریدن، ہضم ہونا. یہ اس کا حقیقی معنی ہے، یعنی غذا کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو اب گواری سے بنے گا جی گوارندہ، یعنی گوار ہے نا فعل امر، تو اس سے پھر بنے گا گوارندہ. یہ اسم فاعل قیاسی جو ہے نا بعض اوقات زبان سے ادا کرنے میں ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جو نون ساکن اور دال ادا ہے نا وہ ذہن میں ضرور رکھیں. تو جب نون ساکن ہوگا تو اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہی لگانی ہے. گوارندہ، ہضم ہونے والا. جی گوارت، فعل مضارع اس کا گوارت بنے گا. تو پھر گوار اور گوارندہ، اور اس میں فاعل سمائی اس کا جو ہے نا، جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ بعض اس میں فاعل کے ساتھ وہ ہا بھی لگا لیتے ہیں، تو یہ فعل امر کے ساتھ ہا لگا کے بناتے ہیں گوارا. یہ فارسی میں ہا لگا کے بناتے ہیں گوارا. مجھے یہ بات گوارا نہیں، اردو میں بھی بولتے رہتے ہیں. اور اس میں مفعول تو ظاہر ہے گواریدہ بنے گا، اور یہ جو اس کا فعل امر ہے گوار، اس کے ساتھ شین لگا کے حاصل مصدر بن جائے گا گوارش، ہضم ہونے کا نتیجہ. اب اگر کسی کی آپ نے تعریف کر دی، تو اس نے وہ تعریف ہضم کر لی. بعض لوگوں سے تو تعریف ہضم نہیں ہوتی نا، تو اگر اس نے ہضم کر لی تو جو گوارش ہے ہضم کرنے کا جو نتیجہ ہے وہ کیسے سامنے آئے گا؟ وہ اس صورت میں سامنے آئے گا کہ وہ کہے گا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں من آنم کے من دانم، میں جو کچھ ہوں میں جانتا ہوں، اور آپ اس قابل یہ سمجھتے ہیں، تو یہ آپ کی محبت ہے. تو یہ ہے گوارش، یہ ہضم ہونے کا نتیجہ ہے. اور اگر ہضم نہ ہو تو پھر انسان کہتا ہے جی بالکل آپ نے ٹھیک سنا ہے، ہم چما دیگری نیست. ٹھیک ہے جی، ہماری طرح کوئی دوسرا نہیں ہے، ہم بس اکیلے ہیں، واحد. وہ نام ہی واحد ہے ہمارا. تو پھر
واحد کا معنی یہی ہے. اگلا مصدر جی گسستن توڑنا. عموماً اس کا جو فعل مضارع نہیں لکھا جاتا، اگر اس میں ایک تا کی وجہ سے اور دو سین اکٹھے ہوئی ہیں نا تو اس میں پھر مضارع میں لام لے آتے ہیں. گسلد فعل مضارع اس کا بنتا ہے جی گسلد. تو گسلد سے صیغہ واحد حاضر بنے گا گسلی. تو پھر یا ہٹ گیا تو حرف یا ہٹا تو پھر اس میں فاعل کیا بنے گا جی گسلندہ. یعنی اس کے فعل امر گسل بن گیا نا گسل، تو پھر گسلندہ گسلندہ. اس میں گسل جو ہے فعل امر جو ہے گسل یہ لگا کے اس میں فاعل ترکیبی بنا لیتے ہیں مختلف. مثال کے طور پر کسی نے وعدہ توڑ دیا، عہد توڑ دیا تو اسے کہتے ہیں عہد گسل. یا عہد تو عربی کا ہے نا تو فارسی میں پیمان کہتے ہیں، تو اس طرح آپ لکھیں پیمان گسل. پیمان گسل بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی نون غنہ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو اب عہد گسل یا پیمان گسل یا پیمان گسل کا معنی ہوگا عہد توڑنے والا. جو جیسے کہ بنی اسرائیل تھے نا سورہ بقرہ میں شروع میں، تو الذین ینقضون عہد اللہ، جنہوں نے اللہ کا عہد توڑا. یہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کیسے کہتا ہے تو فلاں موقع پہ تم نے یوں کہا تھا تو بحرام نے یوں کیا تو تم نے یوں کہا. تو یعنی یہ ایک اسلوب ہے، قرآن نے ایک اسلوب دیا ہے کہ جب بات کر رہے ہو تو کہو. جیسے کہ ایک استاد کہے کہ خبیث اور ذلیل اور چول اور ایسے سے کہا کہ تم نے یاد نہیں کیا. اور ایسے بھی کہہ سکتا دیکھو میں نے ہر مصدر کا مضارع الگ بتایا ہوا ہے، فعل امر الگ بتایا ہوا ہے، اس میں فاعل الگ بتایا ہوا ہے، اس میں مفعول الگ بتایا ہوا ہے، تمہیں حاصل مصدر الگ بتایا ہوا ہے، اس میں فاعل سماعی جو ہے تمہیں الگ بتایا ہوا ہے، خواہ ترکیبی ہو خواہ. اور پھر ان کی معنی الگ بتائے ہوئی ہیں، حقیقی معنی الگ بتائے ہوئی ہیں، بلاغی معنی الگ بتائے ہوئی ہیں، پھر بھی تم نے یاد نہیں کیا. یہ اسلوب قرآن کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دماغ بنا ہوا ہے نا اس دماغ کو دماغ بتا رہا ہے. یعنی دماغ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، نہ کہ دماغ کی کسی ہتھوڑے کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے یا کسی آلے کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. اب ایک استاد منہ سے بول رہا ہے تھپڑ لگا رہا ہے تو وہ دماغ کے ساتھ بات نہیں ہے، وہ دماغ کی تھپڑ کے ساتھ بات ہو رہی ہے. اگر یہ ساری باتیں اس کو ریئلائز کروا رہا ہے، وہ تو تھپڑ کا موقع تو تب آتا ہے کہ جب وہ گئے کہ یہ ساری باتیں آپ نے کرائی ہیں لیکن اس کے باوجود بس نہیں ہوا یار، تو پھر تو شاید دماغ کا وہ ختم ہو گیا. جیسا کہ اللہ نے وہ کہا نا کہ تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا پھر تمہارے لیے جو ہے نا وہ جب تم یہ کر چکے عہد توڑ چکے میثاق توڑ چکے تو پھر اس کا عذاب آیا. ادھر بھی ہم نے تمہیں کہا تھا کہ قولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، تو ہم نے نغفر لکم خطایاکم تمہیں پہلے کہا، وسنزید المحسنین بھی ہم نے تمہیں، یہ بھی ہم کہہ رہے، لیکن تم نے وہ ایسا کیے ہی نہیں، ایسا قدم اٹھائے ہی نہیں. تو یہ ہے جی. اور یہ کون سا مصدر چل رہا ہے؟ ہاں جی، تو یہ گسل پھر پیماں گسل. ادھر بنی اسرائیل نے ہمیں کھینچا اس لفظ سے پیمان سے، تو پیمان گسل یا پیماں گسل بن گیا جی. آگے ظاہر ہے اس کا جو اس میں مفعول ہے وہ تو گسستہ ہی آئے گا، گسستہ، باقی حاصل مصدر استعمال نہیں ہوتا. آگے جی جی لام کے شروع ہو گئے. پہلا کون سا کہا ہے لام کا؟ لغزیدن. اس کا فعل مضارع بنتا ہے جی لغزد، پھسلنا. دونوں معنی حقیقی معنی بھی ہو گئے، مجازی معنی بھی ہو گئے. تو پھر اس کا واحد حاضر کا جو صیغہ ہے وہ بنے گا لغزی، تو اس سے پھر فعل امر بنے گا لغز، تو پھر لغزندہ، لغزندہ پھسلنے والا. دونوں معنی ہو گئے، کیچڑ میں کوئی پھسلا اور یا
جیسے کہ آج کل ہمارے یہ مولوی پھسلے ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور ایک چیز آپ آج تھوڑا سا جب بعد میں آپ آفس میں بیٹھے ہونے تو ذرا تھوڑا سا غور کیجیے گا کہ جو احادیث اس مفہوم کی ہیں کہ صبح انسان مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، میرا ناقص خیال یہ ہے کہ یہ دور شروع ہو گیا ہے۔ ایسی احادیث ہے نا، صبح مومن ہوگا بندہ شام کو کافر ہوگا، یا شام مومن ہوگا تو صبح تو یہ۔ اور پھر دوسرا جو بعض روایات کا مفہوم ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی منافقت کا خاتمہ ہوگا۔ تو منافقت کا خاتمہ تب ہی ہوگا نا کہ آپ کھل کے ایک طرف ہو جاؤ۔ اب یہ لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ اگر آپ کریں گے تو یہ تو مذبذبین کا تعارف ہے نا۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ کسی وقت بھی اس دماغ کا کیا ہے، یہ تو ایک بیکار سی چیز ہے، اور یہ مطلب ہے مخلوق ہے نا جی، تو کوئی بھی چیز پیدا کی گئی جو ہے اس پہ فرق آتا ہے، تو یہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور عمل تو کوئی نہیں، انسان جو ہے وہ بد عمل ہی ہوتا ہے، لیکن گناہ بھی ہوتا ہے، گناہوں سے کون بچ سکتا ہے، لیکن عقیدہ جو ہے اس کی تو دعا کرنی چاہیے نا، ہم وقت دعا کرنی چاہیے، ان ایام میں دعا کرنی چاہیے۔ بہت اچھی آپ نے وہ بات کی تھی کہ اگر اتنی بڑی درگاہ اور اتنے بڑے سٹیج جہاں ہزاروں لوگ موجود ہیں، یہاں سے اگر ان کو ایسے یہ گریختن ہے تو پھر انشاءاللہ باقی جو سٹیجز ہیں وہاں بھی ہوگی۔ میں اس بات کو مزید بھی یوں کروں گا کہ یہ عوام فیصلہ نہیں کرتے، فیصلہ تو علماء ہی کرتے ہیں نا، لیکن جب عوام کے سامنے ایک شخص جب اپنے آپ کو سب کچھ ڈکلیئر کرنے کے باوجود سب کچھ ستم شروع کر دے گا، گالی دینے شروع کر دے گا، تو پھر عوام اسے چپ تو کرائیں گے نا، کم از کم عوام اس کی باقی جو فضیلتیں ہیں اس کا انکار نہیں کریں گے، لیکن جو اس وقت عمل کر رہا ہے اس سے تو اسے روکیں گے نا۔ کہ جب اگر مولویوں کے لیے یہ حدیث ہے کہ تلوار سے نہیں تو پھر ہاتھ سے، تو ہاتھ سے نہیں تو پھر زبان سے، تو زبان سے نہیں تو پھر دل سے، تو یہ ان کے لیے بھی ہے نا جو سامعین سامنے بیٹھے ہیں، حدیث تو ان کے لیے بھی ہے، وہ بھی تو پھر دل سے تو کثرت سے کرتے ہیں نا، لیکن زبان سے بھی پھر انہوں نے روکتے ہیں۔ یوٹیوب پر ایک چینل پر میں اگر کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں، کہتے ہیں یہ نہ کرو یہ نہ کرو، تو یہ زبان سے روک رہا ہوں نا۔ اگر اس کے باوجود کوئی نہیں رکتا، کتنے علماء مصلحین جمعہ کے خطبہ میں زبان سے روکتے ہیں نا، ہے جی، تو پھر بھی اگر کوئی نہیں رکتا تو پھر ہاتھ کا مرحلہ حدیث کے مطابق آ جاتا ہے۔ ہاتھ لگایا نہیں انہوں نے، کل کا میں نے سنا ہے کہ وہ جوتا پھینکا، لیکن کوئی کلیئر نہیں ہے جی۔ لیکن یہ ہے کہ جوتا لگنا میرے خیال میں ایسے موقع پر ضروری نہیں ہوتا، صرف آنا جوتے کا وہ پورا کر دیتا ہے مقصد۔ جی جی، تو اس نے کوئی گفتگو تو نہیں کی نا؟ اس کے بعد پھر پروگرام ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پروگرام بس تقریباً ختم ہو گیا، یعنی کہ وہ پوری نشست جو ہے نا وہ میاں محمد سیفی صاحب، پھر انہوں نے بھی روکنے کی کوشش کی کہ بس بندوں کو تھوڑا سا تحمل میں بٹھا دیا جائے، لیکن پھر لوگ نہیں رکے، اینڈ پہ پھر دعا ہی ہوئی ہے باقی سارے۔ اچھا، یہ جو لوگ قریب تھے ان کے الفاظ کیا تھے، یعنی کہ اس کو نکالو؟ وہ چاہتے تھے کہ اس کو نکالیں، پبلک چاہتی تھی اس کو نکالیں، لیکن جو اوقاف کے لوگ تھے وہ چونکہ آپ کو پتہ ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ وہ ان کی مجبوری کہہ لیں یا ان کا ایک لنک کہہ لیں، جی تو وہ بھی خاموش تھے، انہوں نے کوئی کسی کو نہیں کہا
یہ نکل جائے. ٹھیک. تو الحمدللہ یعنی وہ احتجاج کا مقصد پورا ہو گیا. پورا ہو گیا. یہ اب وہ اور گمراہ کرتا تو اللہ نے پھر اس کو جو بڑا مجمع ہو تو وہاں اگر کوئی گمراہ گر تقریر کرے تو زیادہ گمراہ ہوں گے نا لوگ. تو بہت اچھا ہو گیا. ہمیں تو کسی کی ذات سے تو کوئی مطلب نہیں ہے نا جی. میں تو کہتا ہوں کہ اگر مسئلہ حل کرنا ہے تو مدرسین کو بٹھانا پڑے گا، مقررین کو نہیں. مدرسین کو بٹھا کر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو اب تو چونکہ بریلی شریف سے فتویٰ آ گیا تو اس کے تو اجزاء ہیں، ہر جز کا جواب دینا پڑے گا. مثلا ایک جز اس کا یہ ہے کہ مجلس میں بھی بلانا حرام ہے اس شخص کو، ہاں جی، اور تجدید نکاح اور ساری چیزیں تجدید ایمان. تو اب جب شرعی فتویٰ آ جائے اور وہ چند مفتیان کرام کا آ جائے تو پھر دیکھیں موت کا تو کوئی پتہ نہیں، تو شریعت کے سامنے تو سر کوئی جھکانا پڑے گا نا. وہاں تو اگر اگر اکڑ کا مظاہرہ کریں گے بھی تو کس کے سامنے اکڑ رہے ہیں آپ، ہیں جی؟ تو اس میں تو کوئی اکڑ نہیں چلے گی. اچھا سر، اس صورت میں مسجد کے آداب اور وہ جو باقی معاملات ہیں ان کا حکم شریع حکم پھر کیا رہ جاتا ہے؟ کیونکہ تلاوت ہو رہی ہے، لوگ ہلڑ بازی کر رہے تھے. جی وہ نہیں، وہ اصل میں نہیں، وہ تو خیر پھر انما الاعمال بالنیات ہے نا. ان میں سے کسی نے مسجد کی بے ادبی کی تو نیت ہی نہیں نا کسی کی. یہ تو ایسی ہے کہ جیسے کہ کوئی جانور، موذی جانور آ جاتا ہے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، تو مثلا سانپ آ جاتا ہے، ہر کوئی دوڑ دوڑ کے کوئی اینٹیں مار رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، تو اس میں مسجد کی بے ادبی نہیں ہو رہی. وہ جو ہے وہ ایک موذی چیز کو نکالنے کے لیے انہیں دوڑنا پڑ رہا ہے، انہیں بلکہ گندگی بھی آ جاتی ہے، جوتے کا استعمال ہوتا ہے، گندی اینٹوں کا استعمال. ہم نے کتنی مسجد صاف بھی کی ہیں. کتا آ جاتا ہے، گدھا، گاؤں کی مسجد میں تو گدھا بھی آ جاتا ہے نا، گزرتے گزرتے. بکریاں آ جاتی ہیں، وہ مینگنیاں کر دیتی ہیں، گائے گوبر کر دیتی ہے. ایون بلی کا تو بہت زیادہ ہی سردیوں میں ہوتا ہے، برآمدے میں آ بیٹھتی ہے، صفوں میں آ بیٹھتی ہے. تو اس میں بے ادبی تب ہوگی انما الاعمال بالنیات کے تحت کہ جب ہم بے ادبی کریں. نعوذ باللہ اگر کوئی مسجد میں گندے جوتے پہن کے چلتا ہے، جی سین میں گندگی سے آلودہ، گند سے آلودہ جوتے پہن، وہ بے ادبی ہوگی. اچھا پھر مسجد کی جو ادب ہے نا وہ بالواسطہ ہے کہ اللہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے جی، رسول اللہ نے بنایا ہے. تو اگر اللہ اور اس کے رسول کی وہ حکم کی تجیاں اڑائی جا رہی ہوں تو پھر پہلے اس کا تدارک کیا جائے گا. پہلا ادب وہ آ جائے گا، ادب توحید. مسجدوں میں بڑے بڑے جھگڑے ہوئے ہیں، اور یہ وہابیوں کے جو لوگ آ جاتے تھے پھر مسجد کو جو دھوئے جانے کے واقعات ہیں، تو اس میں یہ ساری چیزیں ہیں. ہمارے چچا جان حضرت پیر ابو الفیض، اور ایک دو بندی آ گیا تھا اس مولوی مناظرہ کے لیے. تو اس مناظرہ کے دوران بہت تیزی کے ساتھ مسجد میں لوگ آگے پیچھے ہوئے، تو وہ مسجد میں تھے، ہم جو گفتگو ہو رہی تھی وہ مسجد کے حال میں تھی. بڑے حضرت صاحب قبلہ اور دیگر حضرات تو ٹھیک ہے وہاں کمرے میں تھے، حجرے میں تھے، لیکن ادھر جو لوگ مناظرہ میں شامل تھے وہ تو مسجد میں تھے. تو بے ادبی تو اس صورت میں ہوتی ہے جی کہ جب نیت ہو. اب بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، کوئی ٹھوکر لگتی ہے تو قرآن پاک بھی زمین پر بعض اوقات چلا جاتا ہے، دری پر چلا جاتا ہے، تو وہ اس میں کوئی نیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، انسان بعد میں بہت ہی نادم ہوتا ہے اور چومتا رہتا ہے بار بار. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یعنی دیکھیں نا، ایک ہے موذی اور ایک ہے مسجد کا ادب. تو مسجد کا ادب ہو جائے گا پیچھے، اور یعنی اس کو بھی ہم بے ادبی نہیں کہہ رہے ہوں گے، لیکن ظاہری طور پر یعنی کہ تیز تیز چلنا یا آگے پیچھے ہونا. تو موذی کو باہر نکالیں گے، چاہے وہ سانپ کی شکل میں ہو، بھیڑیے کی شکل میں ہو. یہ سور بھی ہمارے تو علاقے میں آ جاتا ہے بہت زیادہ. تو یعنی جس شکل میں بھی ہو، موذی کو پھر باہر نکالنا پہلا امر ہو جائے گا. پھر جو فقہاء نے قاعدہ مقرر کیا ہے
الضرورات تبیح المعذورات، ضرورتیں جو ہیں وہ ناجائز امور کو بھی جائز کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ساری باتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اچھا یہ پرانے جو مفتی تھے نا وہ تو یہ ساری باتیں جانتے تھے. یہ جو اب کورس کر کے درس نظامی کا، یہ درس نظامی تو نہیں کہنا چاہیے، یہ تنظیم المدارس کا کورس کر کے جو مفتی بنتے ہیں نا، درس نظامی تو کچھ اور چیز ہے، 32-33 سال لگتے ہیں. تو یہ جو امتحان پاس کر کے بنتے ہیں نا، یہ فتنے ڈال رہے ہیں. مولانا شریف الحق امجدی مرحوم نے لکھا ہے نا کہ درس نظامی تو پہلا زینہ ہے علم کا، اس کے بعد بنیں گے آپ عالم کہیں جا کر. تو مفتی تو بہت آخری درجہ ہے نا. بہت بڑی کمی ہے صاحب، ہمارے اسلاف نے 9-10 سال لگا کے جو جو کتب پڑھی ہیں وہ تو آج کل درس نظامی میں ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں، بالکل. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ مطلب عقیدہ تو چلے ایک طرف ہے، تربیت ہی نہیں ہے. جی، تربیت بالکل ہی نہیں. بات کرنے کا وہ طریقہ ہی نہیں ہے. اچھا ذات کو لے آئے ہیں نا، اپنی ذات کو اندر لے آئے ہیں، طبیعت کو آگے کر دیا ہے، شریعت کو پیچھے کر دیا ہے. جی بالکل، اس کی وجہ سے مسلک کو بہت نقصان پہنچتا ہے. جی بہت کچھ ہے. یہ ہمارا قواعد زبان فارسی کا درس ہے، اور اس میں چونکہ ہمارا کچھ معاملہ اس قسم کا ہے کہ ہم اس موضوع پر بھی چونکہ بات کر سکتے ہیں تو ہم نے کرنا شروع کر دی، وگرنہ تو مصادر کا چل رہا ہے. کچھ مزید پڑھ لینے چاہیے. لغزیدن کے بعد لغزش آئے گا اس کا. یہ سارا لغزیدن ہی ہے، یہ جتنی ہم نے گفتگو کی ہے نا یہ لغزیدن ہے. لغزش اس کا حاصل مصدر بنے گا جی. اور لغزیدہ اس میں مفعول ظاہر بنے گا. اچھا اس میں فاعل سمائی جو ہے نا وہ لغزان، تو نون غنہ پڑھیں گے تو لغزاں، یہ استعمال ہوتا ہے. لغزندہ تو اس میں فاعل اپنے کیاسی بنے گا نا، لیکن لغزاں یہ بنے گا. آگے جی لغزیدن کانپنا. لرزیدن، لرزد فعل مضارع بنے گا. تو پھر ظاہر ہے لرزی سے بنے گا لرز فعل امر، تو لرزندہ کانپنے والا. لرزندہ کی بجائے اس میں فاعل سمائی زیادہ استعمال ہوتا ہے، لرزان، نون غنہ پڑھیں گے تو لرزاں. اور اس میں مفعول تو ظاہر ہے لرزیدہ بنے گا، فعل امر کے ساتھ شین لگا کے لرزش حاصل مصدر بن جائے گا. لافیدن. لافیدن یہ ہے وہ جو پیچھے ہم نے بحث کی ہے نا بہت زیادہ لمبی، تو یہ وہ لافیدن ہے، یعنی فضول بکنا، فضول باتیں کرنا جن کا کوئی تعلق ہی نہیں، نہ عوام سے، نہ اصل عقیدے سے، نہ ہمارے مسلمانوں کے مستقبل سے. اچھا ان میں سے کوئی ایک بھی شخص آپ کو ایسا نظر آتا ہے جو مسلمانوں کے مستقبل پہ غور کرتا ہو؟ ٹائم ہی نہیں ان کے پاس. ان کا حال اتنا وہ ہو گیا پراگندہ، حال کو اتنا انہوں نے پراگندہ کر رکھا ہے کہ مستقبل کا یہ سوچ ہی نہیں رہے. حالانکہ میں کہتا ہوں اس وقت جو آپ کے نزدیک آپ کے گھر میں رہنے والا، گھر کے پاس رہنے والا جو بدعقیدہ شخص ہے، اگر غیر مسلم اس کی بیٹی لے اڑے تو آپ نے یہی سوچنا ہے کہ وہ مسلمان کی بیٹی لے کے گیا ہے. یہ ہے نا، یہ حالات کا تقاضا ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. تو پھر آپ خود سوچیں کہ جب حالات کا یہ تقاضا ہے کہ جو بدعقیدہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کی بیٹی بھی نکلی تو آپ کہو گے کہ مسلمان کی بیٹی نکلی، تو یعنی وہ مسلمان سمجھ رہا ہے نا جو نکال کے گیا ہے. تو پھر آپ خود اندازہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یعنی مستقبل کے حوالے سے ہم ایک ذرا نہیں سوچتے. لا فد اس کا فعل مضارع بنے گا، تو پھر لا فعل امر بن جائے گا، تو لا فندہ فضول بکنے والا. پنجابی میں بھی کہتے ہیں میں لافا نہ مار، یہ کہتے ہیں پنجابی میں، پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں؟ پنجابی میں کیا کہتے ہیں سر؟ لافا نہ مار، لافا نہ مار.
جی اس کا مطلب یہی ہے کہ یعنی فضول باتیں نہ کرو، مت بکو. لاف جو ہے وہ بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے، یہ اس کا حاصل مصدر ہے لاف. اب جب لاف کہیں گے نا حاصل مصدر، تو اس وقت یہ اس کا نتیجہ ہوگا، فضول بکنے کا نتیجہ ہوگا. تو پھر ہم یہ کہیں اردو میں یوں استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ تو ایک لاف ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ ایک لاف ہے. کوئی رہ گیا جی؟ ایک رہ گیا لے سیدن. لے سیدن چاٹنا. تو لے صد فعل مضارع بنے گا جی. تو لیس، لے سیدن، لیس کچھ لے بھی پڑھتے ہیں، تو لے سیدن پڑھیں تو پھر لیس، اور ویسے لیس. زیادہ تر تو عربی فارسی میں منہ کھول کے ہی پڑھتے ہیں، لیکن کچھ لہجے ہوں گے ان میں لیس بھی پڑھ لیتے ہیں. لیکن یہ جو ہمارا ہے نا اٹک میں، تو ایسا لہجہ آپ کو مل جائے گا. جیسے ہے نا وے، اس کو وے بھی کہتے ہیں، وے بھی کہتے ہیں، وے بھی کہتے ہیں. تو ایسے تو پھر لیس یا لیس، تو اس سے پھر لیسندہ اسم فاعل بن جائے گا. اور اس کا اسم فاعل سمائی جو ہے وہ لیس لگا کر بنا لیتے ہیں، جیسے کاسا لیس. کاسا لیس، تو کاسا لیس کا معنی ہوگا کاسے کو، پیالے کو چاٹنے والا. یہ دراصل شروع تو اس سے ہوا نا کہ پیالے میں آپ نے ڈال کے دی حضرت کو کھیر، وہ اچھی پکی ہوئی تھی، گائے کا دودھ تھا اس میں، اور یا بھینس کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن بھینس کا تو آج کل بہت اس میں پاؤڈر وغیرہ ڈالتے ہیں، گائے کا ہی کہیں. تو وہ جناب جب ختم ہوا تو وہ بہت اچھی کھیر تھی، تو پھر انہوں نے اس کاسے کو چاٹنا شروع کر دیا. ایک مفتی فیض اللہ تھا، مر گیا ہے، اللہ اس کو بخشے. وہ پوچھ رہا جی کہ وہ میں نے کہا تھا کہ اگر تم نے چاٹا تو پھر تمہیں طلاق ہو جائے گی. تو وہ مفتی فیض اللہ نے برتن منگوایا، تو اس نے اپنی زبان باہر نکالی اور ایسے اس کو چاٹا زبان سے. کہتے تم نے ایسے کہا ہے، ایسے اس نے کیا یا انگلی سے؟ تو کہتے نہیں انگلی سے. تو کہتے باقی علماء فتویٰ دے چکے تھے، تو اس نے یہ طریقہ نکال کے زبان کا، اور کہتے نہیں تو وہ نہیں طلاق ہوئی تمہاری، مر گیا وہ. اور وہ اسی قسم کے کام کرتا تھا، تو وہ اس طرح کے فتوے دیتا تھا. بہت کم لوگ اس کے پاس جاتے تھے اسی طرح کے مارے ہوئے. تو ان کا وہ تھا غم گسار. قواعد زبان فارسی ہر جگہ استعمال ہو رہے ہیں. گنجائش پیدا کرنا. جی. اور عجیب و غریب شخص تھا، میری اس سے ملاقات ہوئی ہے 2 دفعہ. چہرہ داڑھی تو ماشاءاللہ بہت اچھی تھی، تو اس قسم کی کرتا رہتا تھا، عجیب و غریب شخص تھا. تو کاسا لیس حقیقت میں اس کو کہتے ہیں جو پیالے کو چاٹتا ہے، لیکن پھر یہ مجازی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جو کسی کی بہت ہی وہ خوشامد میں پڑ جاتا ہے تو اس کو بھی کاسا لیس کہہ دیتے ہیں. ظاہر ہے اس میں مفعول تو لے سیدھا بنے گا. میرے خیال میں لام کے ختم ہو گئے ہوں گے. اور ایک سوال چھوٹا سا، جی یہ بھی لہجہ ہے تو اہل پڑھتے ہیں اور بعض اہل پڑھتے ہیں، اسی طرح اہل اور اہل یہ لہجہ ہے یا یہ غلط درست ہے؟ یہ لہجہ ہمارا ہے، یعنی ان کا نہیں ہے. لہجہ تو وہ ہوتا ہے جو اہل زبان کا ہو. تو ہم جو اردو والے ہیں، ہم نے عربی کے لفظوں کو تھوڑا سا چینج کر لیا ہے. تو لہجہ کا لفظ تو ہم نہیں بول سکیں گے، یعنی ہمارا یہ انداز ہے. لہجہ وہ ہوتا ہے جو اہل زبان کا اپنا ہو. اہل زبان تو اہل ہی پڑھیں گے، عربی تو اہل ہی پڑھتے ہیں، احد ہی پڑھیں گے، بحثی کہیں گے. جی فارسی میں فارسی بولنے والے یا اردو بولنے والے، فارسی اردو بولنے والے اپنا یہ انداز اختیار کر لیتے ہیں. جی لیکن یہ زبان کا لہجہ نہیں، بلکہ یہ ہمارا انداز کہہ لیں یا کچھ بھی، اہل زبان کا نہیں ہے یہ. چونکہ زبان عربی ہے نا،
تو عربی میں بحث ہی ہوگا. بحث ہم کہیں گے کیونکہ ہم ہی کرتے ہیں بحث, تو ہم کیا کہیں گے بحث. یہ تھوڑا سا فرق ہے لہجہ میں. اور ہمارا جو انداز ہے, جیسے کہ ہم نون غنہ کا ہمارا انداز ہے, ہم اور کچھ ہم چینجنگ کرتے رہتے ہیں نا. عربی اور فارسی سے لفظ لے کر ہم اردو میں اس کو تبدیل کرتے رہتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک تغیر ہے, اس کو تغیر کہیں گے, بولنے میں تغیر ہے. لیکن لہجہ کو محدود کریں گے ہم اہل زبان تک. مثلا پنجابی اگر کوئی اہل زبان ہے, جیسے کہ آپ ہیں, میں ہوں, تو ہمارا اگر کسی لفظ کو ہم دوسرے طریقے سے ادا کر رہے ہیں اور دونوں پنجابی ہیں, تو وہاں لہجہ کا لفظ استعمال ہوگا. ساڈے ایک لہجہ ہے اور سڈے ایک لہجہ ہے.